ناظرین، یہ آپ کے سامنے شعر و ادب بلکہ انڈو پاک کی تاریخ کا، شعر و ادب کی پرانی کتابوں کا، اردو اور انگلش لٹریچر کی کتابوں کا سب سے قدیم ترین بازار جو آپ اپنی سکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ انارکلی، نیو انارکلی میں واقع ہے، تاریخی پاک ٹی ہاؤس کے بالکل سامنے۔ یہ بازار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کا وہ بازار ہے جہاں پر پاکستان کے سب سے بڑے، یعنی کہ جو شعر و ادب سے وابستہ شخصیات رہی ہیں، وہ یہاں پر بیٹھتی بھی رہی ہیں اور یہاں سے وہ کتاب اپنا اکتساب بھی کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، اگر انارکلی بازار کی تاریخ دیکھی جائے تو وہ 200 سال پرانی ہے، اور اگر اس بازار کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ قیام پاکستان سے پہلے بھی یہاں پر ہندو جو یعنی کہ لٹریچر سے وابستہ تھے، کتابوں والے مشہور تھے، وہ یہیں آ کر بیٹھتے تھے اور وہ اس وقت بوریوں میں کتابیں لاتے تھے۔ تو یہاں پر ناظرین، اگر اس کی دیکھی جائے انارکلی کا جہاں تک نام وہ ہے تو وہ شہزادہ سلیم کے نام سے ہے، یعنی جو اس کی محبوبہ انارکلی تھی اس کے نام سے یہ اس میں آیا ہے، بازار وجود میں آیا ہے، بنا ہے۔ تو اسی طرح کا بازار دلی میں بھی ہے، اور اس بازار کی جو خاصیت ہے، یہاں پر سستی ترین بکس آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں، اور یہ ہر سنڈے کے سنڈے، یعنی ہر اتوار کے اتوار، یہ اس کے پاک ٹی ہاؤس کے بالکل سامنے نیو انارکلی میں یہ بازار ہے۔ اور اگر اس کی تاریخ کی پر بات کی جائے تو یہاں پر ناصر کاظمی، یہاں پر ابن انشا، یہاں پر عبدالحمید ادم، یہاں پر انتظار حسین، یہاں پر فیض احمد فیض، یہاں پر ساغر صدیقی، یہاں پر استاد دامن، یہاں پر ابراہیم جلیس، یہاں پر فراق گورکھپوری، یہاں پہ رجندر سنگھ بیدی، یہاں پہ ابن انشا، یہاں پہ سحر لدھیانوی، یہاں پہ استاد دامن، یہاں پہ ایون کے دور حاضر کو دیکھا جائے تو امجد اسلام امجد، اچھا پھر حبیب جالب، یہاں پہ انڈو پاک کے شعر و ادب کی تاریخ کے بڑے بڑے نام یہاں پر وہ یہاں سے بکس لیتے رہے ہیں، یہاں پر بیٹھتے رہے ہیں، کیونکہ سامنے ہی پاک ٹی ہاؤس ہے۔ اور اس میں اس اسٹریٹ پر صرف اردو نہیں، انگریزی لٹریچر بھی یہاں پر دستیاب ہے، اور جن کے پاس نئی کتابوں کی استطاعت نہیں ہے، جو نہیں خرید سکتے، وہ یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ اب جدید دور نے کتاب کی اہمیت کم نہیں ہوئی، لیکن جہاں تک دور حاضر کی وہ ہے تو یہاں پر اب موبائل نے اور ٹیکنالوجی نے ان کی خرید و فروخت کو یقیناً اس کو متاثر کیا ہے۔ آج جو ایک دور میں یہاں پہ بھیڑ لگی ہوتی تھی، وہ بھیڑ اب ختم ہو گئی ہے۔ یہاں پہ لوگوں کا وہ یعنی جو تانتا بندہ رہتا تھا پورے پاکستان سے، شعر و ادب سے وابستہ لوگ جو یہاں پر آتے تھے، وہ اب یہاں پہ خال خال ہی لوگ اب نظر آتے ہیں۔ اور اب تو المیہ یہ ہے کہ کتابیں بھی، بلکہ یہاں پہ صفائی کے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوڑے کا یعنی کہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سیوریج کا پانی بھی ہے، یہاں پہ کوڑے کے ڈمپ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو اور پھر یہ ہے کہ یہ لکڑی کے پھٹوں پر اور اس پر یعنی کہ کتابوں کو نیچے یعنی کہ رکھا ہوا ہے۔ یقیناً یہ کتاب کی علم و ادب کی بے حرمتی ہے۔ لیکن اس سے وابستہ جو دکاندار ہیں اب وہ بھی کم ہو گئے ہیں کافی حد تک، لیکن یہ کیونکہ تاریخی بازار ہے اور یہ پاکستان کا واحد بازار ہے جو اب بھی اپنی یعنی کہ اسی تاریخی وابستگی سے قائم و دائم ہے۔ اور جہاں پر اگر کتابوں کی بات کی جائے تو یہاں پر آج بھی 50 روپے میں ایک کتاب مل جاتی ہے۔ یہاں پر 500 والی کتاب، بلکہ اب جیسے وہ گلی محلوں میں
ہاکر آواز دیتے ہیں، پھیری والے آواز دیتے ہیں، اب اسی طرح کتابوں والے بھی آوازیں لگاتے ہیں کہ 500 والی کتاب 100 روپے میں لیں، 500 والی کتاب 50 روپے میں لیں، 150 میں لیں، ہاف قیمت میں لیں۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے انگلش لٹریچر، یہاں پہ رومن لٹریچر، یہاں پہ شیکسپیئر، یہاں پہ یعنی کہ آپ کو دنیا بھر کے ادب اور شعراء اور دنیا بھر کے تاریخ دانوں کی یہاں پہ آپ کو کتب ملیں گی، اور پاکستان بھر سے شعراء، یہاں پہ ادب سے وابستہ لوگ، تاریخ سے وابستہ لوگ، اسٹوڈنٹس یہاں کا رخ کرتے ہیں اور یہاں سے کتابیں لیتے ہیں۔ ناظرین، اگر اس بازار کو اگر ترتیب دی جائے، حکومت اس کو تھوڑا سا یعنی کہ اس کے لیے کوئی باقاعدہ جگہ اور یہاں پہ صفائی کے انتظامات ہو جائیں، یہاں پہ باقاعدہ بکس کی شاپ یا سٹال لگا دیے جائیں، تو یقیناً یہ ایک ہسٹوریکل، جیسے یورپ نے شیکسپیئر کے اور اسی طرح باقی ادیبوں کے، انہوں نے وہاں پہ ایک ایک چیز کو سنبھالا ہے، اور یہاں پر تو ہمارے ادب سے وابستہ لوگ، یہاں پر بڑے بڑے لوگ، وہ جب یعنی کہ اپنا اکتساب کر رہے تھے، علم و ادب کے اس پہ تھے، تو وہ یہاں آ کر بیٹھتے تھے، یہاں آ کر اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے۔ بلکہ اس اسٹریٹ کا نام بھی اگر شعر و ادب یا لٹریچر اسٹریٹ رکھ دیا جائے تو یقیناً یہ بہت اچھا ہوگا۔ اور اس بازار کو اگر انارکلی، کیونکہ یہ سامنے انارکلی بازار ہے اور یہ نیو انارکلی ہے، اس کے پیچھے اولڈ انارکلی ہے۔ انارکلی اس کی تقریباً 200 سال سے پرانا، یہ سکھ دور میں یہ قائم ہوا تھا یہ بازار۔ اور اگر لاہور کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ تو پہلی یا دوسری صدی جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ رام کے بیٹے لوہو کی نام پر لاہور شہر وجود میں آیا۔ یہ ہندوؤں کی مشہور کتاب رامائن میں بھی اس کا یعنی کہ ذکر ملتا ہے۔ لاہور انڈو پاک کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے، اور یہاں پر 1023 میں سلطان محمود غزنوی نے قبضہ کیا تھا راجہ جے پال کو شکست دے کر، اور انہوں نے لاہور کا جو پہلا گورنر لگایا تھا وہ اپنے غلام، جو بعد میں اس کا وزیر تھا، ایاز، لاہور کا پہلا گورنر تھا۔ تو لاہور کی جو ہسٹری ہے وہ بہت ہی قدیم ہے، یہ تاریخی پاکستان بلکہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ پاکستان میں علم و ادب کا بھی مرکز ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو انارکلی، یہ ساتھ ہی مال روڈ ہے، مال روڈ جہاں سے یعنی کہ آگے جا کر آپ کو پنجاب اسمبلی، یہاں پہ قدیم ترین عمارتیں یہاں پر ہیں۔ اور سیم اسی طرح کا دلی میں بھی بازار لگتا ہے، جہاں پر یعنی کہ مرزا غالب کی بکس، مرزا غالب کے دور سے ہی، بلکہ وہ وہاں پہ ایک اسٹریٹ ہے جو آج تک وہاں پہ یعنی وہاں کے تاریخ دان، وہاں کے شعر و ادب سے وابستہ لوگ یعنی وہاں پہ جاتے ہیں اور اپنی یعنی کہ علمی اور ادبی جو ان کے مزاج کے مطابق بکس ہوتی ہیں وہ پرچیز کرتے ہیں۔ اور یہ پاکستان کا سب سے قدیم بازار آپ کے سامنے ہے، اور اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، اور آج بھی پاکستان بھر سے طالب علم، یہاں پہ مرد و خواتین، یہاں پہ ادب سے وابستہ لوگ یہاں پہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اب صرف ہفتے میں ایک دن یعنی اتوار کے، یہ سامنے آپ کو پاک ٹی ہاؤس بھی نظر آ رہا ہے، تو اب یہ ہفتے میں صرف ایک دن یہ بازار لگتا ہے۔ اگر یہ روزانہ ہو تاکہ جو ملک بھر سے لوگ آتے ہیں وہ یہاں آ کے سستی، کیونکہ آج مہنگائی کے اس دور میں لوگ جن کے پاس استطاعت ختم ہو گئی ہے، جو کتابیں نہیں خرید سکتے، وہ اس بازار کا رخ کرتے ہیں، وہ آئیں اور ان کو یہاں سے کتابیں ملیں۔ ناظرین، یہ یقیناً غنیمت ہے کہ یہاں پر 50 روپے میں، 100 روپے میں، 150 روپے میں بہترین شعراء، ادیب، تاریخ کی بکس آسانی سے یعنی یہاں پہ وہ بلکہ آوازیں لگا رہے ہیں، یہاں سے مل جاتی ہیں۔ تو یقیناً یہ ہمارے ادب کے لیے یہ ایک بہترین بازار ہے اور اس کی حیثیت، لیکن اس کو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شوز تو ہے،
وہ دکانوں پہ وہ سٹال نہیں لگے ہوتے، بلکہ ان کو بڑے تقدس سے، بڑے احترام سے، بڑے اس کو چمکا کر رکھا جاتا ہے۔ یا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یعنی کہ شوز کو رکھا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے اسی طرح بکس کی وہ قدر و منزلت جو ہونی چاہیے تھی وہ اس طرح نہیں ہے۔ اور یہی چیز آج ہمیں جو ترقی کے عروج پہ ہیں یورپ، وہاں پر یعنی آپ کو لٹریچر سے اتنی محبت ہے کہ لوگ ٹرین میں، لوگ بسوں میں یعنی کتابیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہاں پر ایسے نیچے کوئی بازار نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا المیہ ہے کہ آج شوز تو اس طرح بکتے ہیں